اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق ہے جواب دوں تجھے تیری زبان میں، پھر کچھ نہیں باقی رہے شر کی دکان میں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ قرب قیامت میں صورت انسانی میں ایسے لاتعداد شیاطین ظاہر ہوں گے جو انسانوں کو اللہ کے ذکر اور اولیاء اللہ سے دور کرنے کی ناکام کوشش کریں گے۔ ایسا ہی ایک شیطان میسج ٹی وی کے نام سے آج شاہی دربار میں لایا گیا ہے۔ یہ مردود شخص اللہ کا ذکر کرنے کو کمزور عقیدہ کہتا ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا انسان سمجھنے کا عقیدہ بھی رکھتا ہے اور تمام اولیاء اللہ کا بھی سخت مخالف ہے۔ یہ لوگ اپنے سوا تمام مسلمانوں کو دین سے گمراہ یا کافر سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا اصل چہرہ اور ان کا جھوٹ ہی بے نقاب کرنا اور اولیاء اللہ کی توحیدی تعلیمات کو ہر دل تک پہنچانا ہی شاہی دربار کا مقصد اور ایمان ہے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک میں واضح فرما دیا گیا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑ جائے تو پھر اس کی تمام عبادات زیرو ہو جاتی ہیں۔ شاہی دربار میسج ٹی وی والے شیطان کے جھوٹ دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے تاکہ دنیا اس پر پڑی رب کی تمام لعنتیں دیکھ سکے۔ میسج ٹی وی کے شیطان نے اپنی ویڈیو کے آغاز میں ہی ذکر قلب سے اپنے اندر کا بغض ظاہر کرتے ہوئے لوگوں کو دل پر اسم ذات اللہ لکھے ہوئے نشان کو اس طرح سے کر کے دکھایا کہ جیسے نعوذ باللہ یہ ایمان کی علامت نہیں بلکہ کوئی کفریہ عمل ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 میں اللہ پاک نے ایسے مومنین کی پہچان کراتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان نقش فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ پاک نے سورہ کہف آیت نمبر 28 میں ایسے ہی لعنتیوں کی جھوٹی اور شر سے بھری باتوں کو نہ ماننے کا حکم فرما دیا ہے کہ اور اس کا کہا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، میسج ٹی وی کے شیطان نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کو کمزور عقیدہ بتایا۔ یہ اپنی ویڈیو میں لوگوں کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بھی دکھا رہا ہے اور ساتھ یہ کفر بھی بک رہا ہے کہ کمزور عقائد کے حامل اس کے جال میں پھنسنا شروع ہو گئے۔ استغفر اللہ۔ سنیے ذرا۔ لیکن کمزور عقائد کے حامل اس کے جال میں پھنسنا شروع ہو گئے۔ محترم ناظرین، میسج ٹی وی کے شیطان نے اللہ پاک کے ولی سے دشمنی میں اللہ تعالیٰ سے جنگ کرتے ہوئے یہ جھوٹ بول کر رب کی لعنت لی کہ ریاض احمد گوہر شاہی نے سب سے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ محترم ناظرین، کذاب کا جھوٹ سنیے اور ساتھ ہی سرکار گوہر شاہی پاک کا جواب بھی سن کر اس ملعون پر پڑتی رب کی لعنتیں دیکھیے۔ ریاض احمد گوہر شاہی نے سب سے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور دوسرا، میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں امام مہدی ہوں، لیکن میں نے آج تک نہیں کہا۔ یہ صرف ان کی بغض اسد ہے۔ محترم ناظرین، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے 100 بار اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ لاکھوں مسلمان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں کہ جو تمام نبیوں کے سردار بھی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اور نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی جا سکتی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ کوئی کفر یا شرک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار گوہر شاہی پاک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرمایا، لیکن میسج ٹی وی کے بدبخت نے اس شرف و سعادت کو بھی اس طرح سے پیش کرنے کی ناکام کوشش کی کہ لوگ اسے کفر یا شرک سمجھے۔ نعوذ باللہ۔ اس شیطان نے مزید اللہ تعالیٰ کی لعنت لیتے ہوئے یہ جھوٹ بولا کہ گوہر شاہی کے تمام مرید گوہر شاہی کے انتقال کو گوہر شاہی کی موت تسلیم نہیں کرتے۔ گوہر شاہی کے تمام مرید گوہر شاہی کے انتقال کو گوہر شاہی کی موت تسلیم نہیں کرتے۔ محترم ناظرین، ہم میسج ٹی وی کے اس جھوٹے ملعون کو بتانا چاہیں گے کہ غلامان گوہر شاہی کا ایمان ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کوٹھی شریف میں اللہ کی پہاڑی پر شاہی دربار اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ اس دربار شریف کو دیکھ کر ہی میسج ٹی وی کے ملعون کی گردن پر پڑی رب کی لعنتوں کا طوق واضح نظر آ جاتا ہے۔ الحمدللہ۔
میسج ٹی وی کے شیطان نے بلا ثبوت یہ جھوٹ بول کر بھی رب کی لعنت لی کہ گور شاہی نے ایسی واہیات اور بیہودہ باتیں کی کہ دین و ایمان کی دھجیاں بکھر جاتی ہیں۔ استغفر اللہ۔ سنیے ذرا۔ اس نے ایسی واہیات اور بیہودہ باتیں کی کہ دین و ایمان کی دھجیاں بکھر جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، سرکار گوھر شاہی پاک کی تمام تحاریر، آڈیوز، ویڈیوز کو دیکھا جائے تو واضح نظر اور سمجھ آتا ہے کہ ان میں سوائے شریعت اور توحید خالص یعنی ذکر قلب کی تعلیم کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ محترم ناظرین، ہمیں لگتا ہے کہ شاید میسج ٹی وی والا بدبخت کسی 2 نمبر لوتی ملا سو کے ہتھے چڑھ گیا ہے کہ جس کی صحبت کے بعد اسے توحیدی تبلیغ بھی واہیات اور بیہودہ نظر آ رہی ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف آیت نمبر 28 میں حکم فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھا کرو جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اچھا ساتھی وہ ہے کہ جب تو اللہ کا ذکر کرے تو وہ تیری مدد کرے، اور جب تو اللہ کا ذکر بھول جائے تو وہ تجھے یاد دلائے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اور سنیے گوھر شاہی پاک کی تعلیم و تبلیغ کی ایک نورانی جھلک۔ میں زبان سے اللہ پڑھوں گا، جن کو ذکر دل کا لینا ہے وہ میرے ساتھ اللہ پڑھے، ذکر کی اجازت ہو جائے گی، وہ اجازت ہو جائے گی بس۔ پڑھیں نہیں اللہ محترم ناظرین، میسج ٹی وی کے ملون نے کہا کہ گوھر شاہی پر پاکستان میں مقدمات دائر کیے گئے تو جناب عرض ہے کہ حق اور باطل کا فرق اور پہچان تو یہیں پر ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ اگر حق کو پہچان نہیں سکتے تو باطل کے تیروں پر نظر رکھو، جہاں لگ رہے ہوں وہیں حق ہے۔ سبحان اللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی فتوے ایسے ہی شیطانوں نے دیے، 4 اماموں پر کیس کیے گئے اور انہیں جیل کی سخت ترین سزائیں بھی ایسے ہی شیطانوں نے دیں۔ امام ابو حنیفہ کا انتقال تو بوجہ تکلیف جیل کے اندر ہی ہوا۔ استغفر اللہ۔ سرکار گوھر شاہی پاک پر بھی باطل نے یہی حربہ آزمایا جو الحمدللہ ناکام و نامراد ہوا۔ سرکار گوھر شاہی پاک کو کسی بھی قسم کی جیل یا سزا سے اللہ پاک نے محفوظ فرمایا، الحمدللہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے دشمنان گوھر شاہی کے منصوبے کو اسی ملعون کی زبانی آشکار کروا کر اصل حقیقت دنیا کو دکھا دی کہ گوھر شاہی کو سزا عدم موجودگی میں سنائی گئی کیونکہ وہ اس وقت برطانیہ میں تھے۔ سبحان اللہ۔ سنیے ذرا۔ گوھر شاہی کو سزا عدم موجودگی میں سنائی گئی کیونکہ گوھر شاہی اس وقت برطانیہ میں تھا۔ محترم ناظرین، میسج ٹی وی کے ملعون کا ایک اور شیطانی حربہ آپ کو دکھاتے ہیں، وہ یہ کہ جب یہ سرکار گوھر شاہی پاک کی کسی کتاب کا نام لیتا ہے یا دکھاتا ہے تو اس کتاب کا اصل ٹائٹل پیج دکھا دیتا ہے، اور جب اندر کے صفحات کو دکھانے کی باری آتی ہے تو پھر یہ لعین اپنے مولانا کی شر اور جھوٹ سے بھری اس کتاب کے اندر کے صفحات دکھانے لگتا ہے کہ جو سرکار گوھر شاہی پاک کی مخالفت میں علمی خیانت کر کے ذاتی طور پر چھپوائی گئی، تاکہ لوگ جیسے ہی کتاب کا اصل ٹائٹل دیکھیں تو فوراً مولانا کی شر سے بھری کتاب کے اندرونی صفحات بھی دیکھیں اور یہ سمجھیں کہ یہ اندرونی صفحات بھی نعوذ باللہ گوھر شاہی نے ہی تحریر کیے ہیں۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو کتاب تریاق قلب کے ٹائٹل کے ساتھ اندرونی صفحات دکھا رہے ہیں، انہیں دیکھ کر حقیقت جانیے، اور یہ اس ملعون کذاب کے دکھائے گئے پیج ہیں کہ جس سے یہ گمراہی پھیلا رہا ہے۔
ایسے ملعون خائنوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں۔ استغفر اللہ۔ سنیے سرکار گور شاہ پاک کی زبان مبارک سے علماء سو کی علمی خیانت کی حقیقت۔ جی وہ آپ کتابیں پڑھیں، ان کتابوں میں انہوں نے خیانت کری ہے، تحریروں کو آگے پیچھے کر کے خواب کی تحریروں کو زہر میں، لیکن اس کے اوپر فتوی لگا ہے، بڑی خیانت یہ ہے۔ محترم ناظرین، میسج ٹی وی کے ملعون نے یہ جھوٹ بول کر بھی رب کی لعنت لی کہ گوہر شاہی کے نزدیک شریعت، قرآن و حدیث اور اس کے احکامات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ سنیے ملعون کا جھوٹ اور شریعت و طریقت پر سرکار گور شاہ پاک کا فرمان مبارک۔ اس کے نزدیک شریعت، قرآن و حدیث اور اس کے احکام کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رب کو تو انہوں نے پایا جنہوں نے نمازیں بھی پڑھی اور ذکر بھی کیا، جنہوں نے زبانوں کو بھی پاک کیا اور دلوں کو بھی صاف کیا۔ محترم ناظرین، میسج ٹی وی کے ملعون نے یہ جھوٹ بول کر بھی رب کی لعنت لی کہ گوہر شاہی کے ہاں قرآن کے موجودہ 30 پاروں کی چندہ اہمیت نہیں۔ استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، سرکار گوہر شاہی پاک تو اپنے دربار اقدس میں ہمیشہ 30 پاروں پر مشتمل قرآن پاک کی تلاوت کو ایمان کا لازمی حصہ قرار دیتے ہیں، اور آج تک در اقدس پر قرآن پاک کی تلاوت الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ سنیے گوہر شاہی پاک کا ایمان افروز فرمان۔ ہاں جی، سنا ہے کہ آپ قرآن پاک کے 30 نہیں بلکہ 40 پارے کہتے ہیں۔ ایک شریعت محمدی ہے، وہ تو 30 ہی ہیں۔ جی محترم ناظرین، شاہی دربار کو ایسا لگتا ہے کہ میسج ٹی وی کے ملعون کو رب کی لعنتیں لینے کا شوق اس کی رگ رگ میں سما گیا ہے، تبھی تو اس نے یہ بہتان اور جھوٹ بول کر بھی رب کی لعنت لی کہ بھنگ اور چرس پینے سے اس کی روحانیت میں کوئی خلا نہیں آتا بلکہ الٹا ترقی ہوتی ہے۔ استغفر اللہ۔ سنیے اس لعنتی کا جھوٹ۔ بھنگ اور چرس پینے سے اس کی روحانیت میں کوئی خلا نہیں آتا۔ نشہ بازی، چرس اور بھنگ اس کے نزدیک حلال اور غیر محرم ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی کروڑ لعنتیں ہوں اس ملعون میسج ٹی وی والے پر کہ اس بدبخت نے اس عظیم روحانی نورانی ہستی پر تہمت اور جھوٹ بولا کہ جو ہستی اپنے خواب میں بھی بھنگ یا نشے کو حرام قرار دے رہی ہو۔ محترم ناظرین، لال باغ 7 شریف میں سرکار گوہر شاہی پاک چلہ کشی و عبادات میں مصروف تھے تو وہاں شیطانی ڈیوٹی پر موجود ایک بوڑھی عورت بھی تھی جسے سب مستانی مائی کہا کرتے تھے۔ اس بڑھیا کا کام راہ سلوک میں آنے والے طالبین حق کو کسی بھی طریقے سے بھٹکانا تھا، اور وہ بہت سے لوگوں کو بھٹکا بھی چکی تھی۔ اب کی بار اس کی ڈیوٹی سرکار گوہر شاہی پاک کو بھٹکانے پر لگی ہوئی تھی۔ وہ بڑھیا مستانی مائی سرکار گوہر شاہی پاک کو بھنگ پلانے کی کوشش میں تھی، جسے سرکار پاک نے پینے سے انکار فرما دیا۔ سرکار پاک اپنی چلہ گاہ میں تھے تو آپ کو اونگ آ گئی اور آپ کے خواب میں شیطان ایک بزرگ کے روپ میں نظر آیا اور بھنگ نہ پینے پر ناراضگی کا اظہار کیا، تو آپ نے خواب میں بھی اسے بتایا کہ یہ بھنگ شریعت میں حرام ہے۔ سبحان اللہ۔ کتاب روحانی سفر میں واضح طور پر تحریر ہے کہ آج چلہ گاہ میں جب ذکر سے فارغ ہوا تو اونگ آ گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ سفید ریش، چھوٹا قد میرے سامنے موجود ہے اور بڑے غصے سے کہہ رہا ہے کہ تو نے بھنگ کیوں نہیں پی؟ میں نے کہا شریعت میں حرام ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، میسج ٹی وی کا ملعون خود تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر یقین نہیں رکھتا، لیکن اپنا علم غیب بیان کرتے ہوئے بکواس کرتا ہے کہ اگر سزا کا خوف نہ ہوتا تو شاید وہ نبی ہونے کا بھی دعویٰ کر دیتا۔ استغفر اللہ۔ سنیے اس ملعون کا بیان اور سرکار گوہر شاہی پاک کا ختم نبوت پر ایمان افروز فرمان مبارک۔ اگر سزا کا خوف نہ ہوتا تو شاید وہ نبی ہونے کا بھی دعویٰ کر دیتا۔ حضور پاک کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور جو بھی دعویٰ کرے گا ہمارے نزدیک وہ کافر ہے۔
محترم ناظرین، میسج ٹی وی کے ملعون نے رب کی لعنت یہ جھوٹ بول کر بھی لی کہ گوہر شاہی نے ایک عجیب و غریب دعویٰ یہ کیا کہ حجر اسود پر اس کی شبیہ نمایاں ہوتی ہے۔ سنیے ذرا۔ گوہر شاہی نے ایک عجیب و غریب دعویٰ یہ کیا کہ حجر اسود پر اس کی تصویر نمایاں ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، سرکار گوہر شاہی پاک نے کبھی بھی کسی تقریر یا تحریر میں یہ جملہ نہیں فرمایا، لیکن اس کے باوجود ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اور وہی رب المصور بھی ہے۔ وہ جس کی جہاں چاہے تصویر یا شبیہ بنائے یا نہ بنائے، کوئی اسے روکنے اور پوچھنے والا نہیں۔ علامہ اقبال نے جاوید نامہ میں چاند پر 4 تصاویر کو دیکھنے کا بھی تحریر فرمایا ہے۔ محترم ناظرین، آئیے میسج ٹی وی کے ملعون کی ایک ایسی ہرزہ سرائی اور جھوٹ سناتے اور دکھاتے ہیں کہ جس کو دیکھ اور سن کر اللہ پاک کے ساتھ ہر اہل علم بھی اس کذاب ملعون پر لعنت بھیجے گا۔ اس نے کہا کہ گوہر شاہی اپنی کتاب تریاق القلب میں قرآن کا تمسخر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اس قرآن سے پوچھا اللہ کدھر ہے، کہنے لگا بہت دور ہے، نماز روزہ پڑھتا رہے، اس کا دیدار بڑا مشکل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ گوہر شاہی اپنی کتاب تریاق القلب میں قرآن کا تمسخر کرتے ہوئے لکھتا ہے، اس قرآن میں پوچھا اللہ کدھر ہے، کہنے لگا بہت دور ہے، بس نمازیں روزہ پڑھتا رہے، اس کا دیدار بڑا مشکل ہے، بہت ہی دور رہتا ہے۔ محترم ناظرین، اب اس میں مضحکہ خیز اور جاہلانہ بات یہ ہے کہ اس ملعون نے سرکار پاک کی کتاب کا نام تریاق القلب بتایا ہے، جبکہ اس کا درست نام تریاق قلب ہے، اور جیسا کہ کتاب کے ٹائٹل پر بھی لکھا ہے کہ تصوف پر مبنی منظومات، یعنی یہ کتاب الہامی اشعار یا منظومات پر مبنی ہے۔ اس ملعون نے سرکار پاک کے منظومات کی اصل کتاب کا ٹائٹل دکھا کر فوراً مولانا کی مخالفت والی نثری کتاب کا صفحہ دکھا دیا، تاکہ لوگ یہ سمجھ کر گمراہ ہو جائیں کہ یہ اسی ٹائٹل والی کتاب کے اندرونی صفحات ہیں۔ محترم ناظرین، اس کے باوجود بھی ایسا جملہ تو اس پوری کتاب میں کہیں لکھا ہی نہیں کہ جو اس کذاب نے بیان کیا۔ تریاق قلب میں توحید خالص، عشق اللہ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ محترم ناظرین، سرکار گوہر شاہی پاک کی شریعت سے محبت اور اس پر عمل کرنے کا ثبوت اللہ عز و جل نے خود اسی ملعون کی زبانی کہلوا دیا کہ گوہر شاہی نے لکھا ہے کہ جب ہم نے اللہ کو پانے کی غرض سے لال باغ 7 شریف میں ذکر و فکر، تلاوت، عبادت و ریاضت اور مجاہدات کیے تو ہم پر باطنی راز منکشف ہونا شروع ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ سنیے شان گوہر شاہی مخالف کی زبانی۔ جب ہم نے اللہ کو پانے کی غرض سے لال باغ 7 شریف میں ذکر و تلاوت، عبادت و ریاضت اور مجاہدات کیے تو ہم پر باطنی راز منکشف ہونے شروع ہوئے۔ محترم ناظرین، ذکر، فکر، تلاوت، عبادت، ریاضت، مجاہدات، یہ سب شریعت و طریقت کے اعمال صالح نہیں تو کیا ہیں؟ لیکن یہ ملعون انہیں بھی کفر و شرک سمجھتا ہے، تبھی تو اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ مزید یہ جھوٹ بول کر رب کی لعنت کا طوق گردن میں اس نے پہنا کہ گوہر شاہی لکھتا ہے کہ یہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے میرا ذکر کرو، وہ پارے کہتے ہیں کہ اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ استغفر اللہ۔ مزید وہ لکھتا ہے کہ یہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے میرا ذکر کرو، وہ پارے کہتے ہیں اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ محترم ناظرین، سرکار گوہر شاہی پاک کی کسی بھی تحریر میں یا تقریر میں اٹھتے بیٹھتے اور کروٹیں لیتے ذکر کرنے کو وقت ضائع کرنے کا بیان موجود نہیں ہے، بلکہ سرکار گوہر شاہی پاک کی تعلیمات کا اصل مقصد ہی اٹھتے بیٹھتے اور کروٹوں کے بل اللہ عز و جل کا ذکر پاک کرنا اور کرانا ہے۔ سرکار پاک اپنی کتاب روحانی سفر میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کوئی ایسی عبادت بتائیں جو میں ہر وقت کر سکوں، بقول اس آیت کے کہ جب نماز پڑھ لو تو میرے ذکر میں مشغول ہو جاؤ، اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کہ کروٹیں لیتے بھی۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، میسج ٹی وی کے ملعون نے اولیاء کی دشمنی میں اپنی جیسی سوچ سے مطابقت رکھنے والے چند ملاؤں کا ذکر عوام الناس کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح سے کیا کہ لوگ سمجھیں کہ پورے پاکستان کے علماء مخالف ہیں۔ نعوذ باللہ۔ محترم ناظرین، علماء حق
مفتیان اعظام اور اولیاء کرام کی ایک کثیر تعداد سرکار گوہر شاہی پاک سے بہت محبت کرتی ہے۔ اسی محبت میں وہ اپنے پاکیزہ خیالات پیش کرتے رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کے کئی سو علماء کرام کے جو دین کی خدمت کر رہے ہیں کے خلاف سخت فتویٰ دیا ہے، تو کیا ہم ان علماء کرام کو بھی دین سے خارج سمجھیں؟ شاہی دربار اس کا جواب میسج ٹی وی والے ملعون کے لیے چھوڑتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اندھے کو سورج کی روشنی میں بھی اندھیرا ہی نظر آتا ہے۔ میسج ٹی وی کے ملعون کا بھی یہی حال ہے۔ محترم ناظرین، میسج ٹی وی کے ملعون نے یہ جھوٹ بول کر بھی رب کی لعنت لی کہ سرکار گوہر شاہی کا یہ کہنا کہ اگر وہ کسی بندے پر کامل نگاہ ڈال لیں تو اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ سنیے ذرا۔ گوہر شاہی کا یہ کہنا کہ اگر وہ کسی بندے پر کامل نگاہ ڈال لے تو اس سے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، بالکل باطل اور غلط ہے۔ محترم ناظرین، سرکار گوہر شاہی پاک نے ایسا بیان کسی بھی تحریر یا تقریر میں نہیں فرمایا ہے۔ ایسے بیان 2 نمبری ملا یا جعلی پیر اپنی شہرت کے لیے دیا کرتے ہیں۔ گوہر شاہی پاک کی شان تو یہ ہے کہ مشک آں است کہ خود ببوید نہ کہ عطار بگوید، یعنی خوشبو اپنی پہچان خود کرا دیتی ہے۔ خوشبو تقسیم کرنے والے کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ یہ خوشبو ہے۔ لاکھوں ذاکرین قلبی گواہ ہیں کہ سرکار گوہر شاہی پاک جس پر اپنی نوری نگاہ ڈال دیں اس کا قلب اللہ کے حکم سے ذکر میں جاری و ساری ہو جاتا ہے، اور یہی وہ کامیابی ہے جس کے لیے سورہ شعراء آیت نمبر 88 میں ذاکرین قلبی کو خوشخبری سنائی گئی کہ جس دن نہ کوئی مال نفع دے گا اور نہ اولاد، مگر وہی شخص نفع میں ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں لایا قلب سلیم۔ سبحان اللہ۔ ویسے بھی تمام عشاقان اولیاء اللہ اس شعر کو دل کی گہرائی سے پڑھا کرتے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ محترم ناظرین، آئیے اب آپ کو میسج ٹی وی کے ملعون کا کمال کا علم غیب اسی کی زبانی سناتے ہیں۔ حالانکہ یہ ملعون خود تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا سخت ترین منکر ہے، لیکن یہاں پر مردود اپنا علم غیب جھاڑ رہا ہے۔ کہتا ہے کہ گوہر شاہی اپنے تئیں یعنی اپنے دل میں روحانی بزرگی، معمور من اللہ، مہدی اور تمام انسانوں کا نجات دہندہ تصور کرتا ہے۔ سنیے ذرا۔ گوہر شاہی اپنے تئیں روحانی بزرگی، معمور من اللہ، مہدی اور تمام انسانوں کا نجات دہندہ تصور کرتا ہے۔ محترم ناظرین، سرکار گوہر شاہی پاک نے تو ایسا نہیں فرمایا، لیکن کیا میسج ٹی وی کا یہ ملعون دلوں کے حال بھی جانتا ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ عالم الغیب تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، لیکن یہاں تو یہ ملعون اپنی فرعونیت سے رب کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنا علم غیب بیان کر رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، کہتے ہیں کہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے اور جھوٹے کے جھوٹ کا بھانڈا بیچ چوراہے پر پھوٹ جاتا ہے۔ اس کی ساری ویڈیو ایسے لاتعداد جھوٹ اور ان کی وجہ سے اس پر پڑی رب کی لعنتوں سے بھری ہوئی ہے۔ کہتا ہے کہ آج کل گوہر شاہی کے چیلوں نے مہدی فاؤنڈیشن کے نام سے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ یونس گوہر شاہی اس کا سرپرست ہے جو امریکہ میں مقیم ہے۔ استغفر اللہ۔ آج کل گوہر شاہی کے چیلوں نے مہدی فاؤنڈیشن کے نام سے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ یونس گوہر شاہی اس کا سرپرست ہے جو امریکہ میں مقیم ہے۔ محترم ناظرین، اس جملے میں ملعون کے 2 بڑے جھوٹ سامنے آئے ہیں۔ ایک یہ کہ یونس نامی بندے کا گوہر شاہی پاک سے تعلق ہے، اور دوسرا جھوٹ یہ کہ یونس نامی بندہ امریکہ میں مقیم ہے۔ محترم ناظرین، پوری دنیا جان چکی ہے کہ یونس نامی کافر کا گوہر شاہی پاک یا ان کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی جماعت کا نام مہدی فاؤنڈیشن ہے۔ اور دوسرے جھوٹ کا جواب یہ کہ یونس کافر امریکہ میں نہیں بلکہ برطانیہ کے شہر لندن میں مقیم ہے۔ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کے لیے بھی علم درکار ہوتا ہے، لیکن میسج ٹی وی کے ملعون کے پاس سوائے شر پھیلانے
اور رب کی لعنتیں لینے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس ملعون نے اپنے روحانی باپ یعنی یونس کافر کا ذکر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کچھ اس طرح سے کیا کہ لوگ یونس کو سرکار گوھر شاہی پاک کا مرید یا نمائندہ سمجھ کر اللہ کے اس ولی سے بدظن اور گمراہ ہو جائیں اور فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ذکر قلب لینے سے محروم دنیا سے جائیں۔ یہ ملعون خوب جانتا ہے کہ ہم یونس کو کافر سمجھتے ہیں اور اس کے خلاف کورٹس میں کیس بھی کر چکے ہیں۔ محترم ناظرین، سرکار گوھر شاہی پاک کے پوتے کی یونس کے خلاف بیان کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیں اور پھر اس ملعون پر لعنت بھیج کر ثواب بھی کمائیں۔ در حقیقت یونس ملعون ایک فراڈیا، غیر مقلد اور جھوٹا شخص ہے جس کے خود ساختہ من گھڑت اور کفریہ عقائد کی وجہ سے عام فہم لوگ مرشد کریم سیدنا ریاض احمد گوھر شاہی کی ذات باصفہ اور مشن حق کی مخالفت کر بیٹھتے ہیں کہ یونس ملعون نہ تو مرشد کریم کا بیٹا ہے اور نہ ہی سرکار گوھر شاہی کی اولاد اور ان کی تنظیم انجمن سرفروشان اسلام پاکستان سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ محترم ناظرین، شاہی دربار نے آپ کو علماء سو کا شر دکھا کر اپنا حق اور فرض ادا کر دیا۔ الحمدللہ۔ سنن دارمی جلد اول میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شر میں بدترین شر علماء سو کا شر ہے۔ استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان شرپسندوں فسادیوں کی پہچان ہمیں یہ ارشاد فرما کر بھی دی کہ مجھے خوف ہے تم پر اس منافق عالم سے جو زبان کا تو عالم ہو مگر قلب جاہل ہو، زبان سے بات ایسی کرے گا جس کو تم نہیں جانتے ہوگے اور عمل بھی وہ ایسے کرے گا جس کو تم نہیں جانتے ہوگے۔ استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، اندازہ کیجئے ان کے خطرناک ہونے کا کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے طاقتور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی امت کے لیے ان کے شر سے خوف زدہ ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے سب سے زیادہ اپنی امت کے لیے علماء سو سے خوف ہے، اور ایسا ہی خوف رواہ ابن ماجہ میں بھی ہے کہ مجھے سب سے زیادہ خوف اپنی امت کے بارے میں گمراہ کرنے والے ائمہ علماء سے ہے۔ استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، ہوشیار رہیے اور ان کے ساتھ رہیے جو رب کے ساتھ ہیں۔ حدیث قدسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص اولیاء اللہ سے دشمنی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ پاک تو ان بدبختوں کو بنی اسرائیل میں آیت نمبر 36 میں حق کی راہ بھی دکھا رہا ہے کہ جس بات کا یقینی علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ ہو لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، میسیج ٹی وی کے کذاب ملعون پر گوھر شاہی پاک کے خلاف صرف ڈالر کے لالچ میں شر و فساد پھیلانے اور جھوٹ بھونکنے پر اللہ تعالیٰ کی لعنتوں کا نہ تھمنے والا سلسلہ جاری و ساری ہو گیا، اور جب تک یہ جھوٹ یوٹیوب پر موجود رہے گا اس بدبخت کی اللہ سے جنگ اور رب کی لعنت جاریہ کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اسی لیے تو کہتے ہیں شان گوہر ہے یا کوئی پھر خاص ہے یہ سر، بغض گوہر میں پڑتی ہے لعنت خدا کی پھر، وما علینا الا البلاغ المبین۔